ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست ٹاپک چھیڑا ہے اور بہت ہی زبردست یہ کردار ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ابراہیم کا اسوہ اختیار کرو، اور بتایا کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا ایک جو اسکیجول ہے وہ انبیاء کے لیے نمونہ اندازہ لگائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نمونے کو کس طریقے سے اپنایا، پھر جو زندگی گزاری نبی علیہ السلام نے پوری زندگی، وہ بذات خود ایک نمونہ بنا دی گئی پوری انسانیت کے لیے۔ اکیلے اٹھے ہیں اللہ کا نام لے کر، حالانکہ اگر چاہتے تو دنیاوی لحاظ سے امیر ترین عورت نے ان کے ساتھ شادی کی تھی، بہت زیادہ دولت آ گئی تھی، آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر سکتے تھے جس طرح پوری دنیا کے لوگ بسر کر رہے ہیں دوسرے، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان لگائی، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگایا، اور پوری زندگی اللہ کی توحید کا بول بالا کرنے کے لیے الحب للہ والبغض للہ کا عملی نمونہ پیش کر دیا کہ ہر چیز، میرا اٹھنا، میرا مرنا، میرا جینا، میری صلات، میری قربانی، میری زندگی کا ہر لمحہ رب العالمین کے لیے ہے، میرے بیانات، میری تقریریں، ہر چیز رب العالمین کے لیے ہے۔ لوگوں نے تانے دیے کہ دیکھو اگر یہ آپ کی بات سچی ہوتی تو کوئی اور بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی نہیں آیا آپ کے ساتھ، کتنے ساتھی بنے ہیں، کتنا عرصہ بیت گیا۔ ان کو جواب دیا گیا قرآن کے ذریعے کہ نوح علیہ السلام 950 سال اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو جو ہے وہ بیان کرتے رہے ہیں۔ گھر کے اندر بیوی ساتھ نہیں ملی ہے، بیٹا ساتھ نہیں ملا ہے، تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے تھے؟ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب اللہ کا عذاب آیا اس بستی کے اوپر تو سوائے ایک گھر کے دوسرا گھر مومنوں کا نہیں تھا۔ تو یہ جو تانے دیتے تھے نا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ملے ہیں، ان کے منہ بند کر دیے قرآن نے کہ دیکھو یہ ایمان کا معاملہ آزمائش کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، پوری کائنات ایمان کے لیے بنائی ہے، توحید کے لیے بنائی ہے۔ اس کو جو مانے گا، جو پورے شعور کے ساتھ مانے گا اللہ کی بات کو، وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے گا۔ باقی اگر نہیں مانتے ہیں، بڑے بڑے سردار سے ہی، بڑے بڑے جتھے سے ہی جائیں گے کہاں؟ مالک فرماتا میری طرف آئیں گے۔ وہ عبداللہ بن ام مکتوم والا واقعہ بھی، بلکہ نبی علیہ السلام ان کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ جیسے آتے تھے کہتے تھے وہ آئے جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھے یعنی کچھ سخت بات کہی، تو اس طرح احترام کرتے تھے ان کا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے آنے کو تھوڑا سا ناگوار محسوس کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یہی تو ہیرے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی طرف آئے ہیں، اور آپ اگر ان کی مزید تربیت کریں، ان کے مسائل کا جواب دیں تو ان کے ایمان میں اور نکھار آئے گا۔ اور آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑے بڑے ان سرداروں کے پیچھے جو توحید سے چڑھتے ہیں، ایمان سے چڑھتے ہیں اور آگے بھاگتے ہیں۔ ہرگز یہ انداز نہیں اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی علیہ السلام نے اسی ایک نقطے کے اوپر دعوت کو رکھا، اور اس دعوت کو چلانے والا اللہ ہے۔ کس طریقے سے اس کے بعد ماحول بدلی ہوا ہے، مالک بڑی قدرت والا ہے، وہ جب ماحول بدلی کرتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ جوک در جوک بھی آنے کا معاملہ ہوا، پھر جس بستی سے نکالے گئے تھے کوئی وقت نہیں تھی، اور کوئی ان کو سہارا دینے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، بالکل قریبی جتنے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سگے چچا نے سب سے پہلے مخالفت میں آواز اٹھائی، اور کتنے رشتہ دار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہی نقشہ پھر یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہے کہ بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے مخالفتیں کیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، کیا کہتے ہیں کنویں کو، کہ آج بھی کنویں سے یہ صدا آ رہی ہے، یہ شاعرانہ انداز سے گفتگو ہوتی ہے معنی بتانے کے لیے کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں کم ہیں اور بھائی بہت۔ بھائی تو بہت ہوتے ہیں ماں جائے، لیکن دوست نہیں ہوتے ہیں۔ دل کے اندر سے وہ جو ہمدردی اور پیار اور محبت ہوتی ہے، دوست کا دوستی والا انداز ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں نے مخالفت کی، اور پھر وہاں مصر میں جا کے کس طریقے سے ایک ماحول بنا،
اور وہاں کی خواتین ڈورے ڈالنا شروع ہو گئیں جب بڑے ہوئے کچھ، اللہ نے تربیت کر دی تھی یوسف علیہ السلام کی، اور پھر اس گھرانے نے بھی ایک قسم کی مخالفت کی، جیل میں بھجوا دیا، اور وہاں جا کے ایک ایسا تربیت کا ایک ماحول بنا، دنیا والے تو کہہ رہے تھے کہ ذلیل و خوار ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ وہاں جا کے جیل کے ماحول کے اندر کتنی سختیاں سہیں، کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ خالص اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی شان اور قدرت دکھائی، اور اسی مصر کا بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہی بھائی جو پہلے حسد کیا کرتے تھے، مخالفتیں کیا کرتے تھے، وہ بالکل دست بستہ کھڑے ہیں اور شرمندگی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ آج بھی ہے، وہی اللہ آج بھی ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کیسے کیسے دور گزرے ہیں ان کے اوپر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ آج اس دور کے اندر کاش کوئی ایسے اٹھیں، ایسے جو مرد اٹھیں جو توحید کو پسند کرنے والے ہوں، ایمان کو پسند کرنے والے ہوں، ایمان کا ساتھ دینے والے ہوں، روڑے اٹکانے والے نہ ہوں، مخالفتیں کرنے والے نہ ہوں، بلکہ آگے بڑھنے والے ہوں۔ اور پوری دنیا کے سامنے اس جرت کے ساتھ، جب تک توحید کا پیغام نہیں آئے گا کوئی خیر کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس نمونے کے اوپر سامنے آنے والے ان کا ایک کردار آیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے، سارے مسلکوں اور سارے فرقوں کے نہ صرف بانی بلکہ ان کے جتنے اکابرین تھے ان کا کچومر نکال دیا کہ بے ایمانو، اللہ کی بات مانتے ہو اور ساتھ ساتھ شرک کرتے ہو، شرک کے رکھوالو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری عزت کروں گا، تمہاری جوتیاں سیدھی کروں گا۔ تو اس انداز سے دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر مالک کا لاکھ لاکھ احسان ہوا ہے۔ مالک نے اس وقت یہ دعوت میرے سامنے مالک لایا ہے جب بالکل میرا ایک دنیاوی لحاظ سے جو ایک کیریئر تھا وہ اس قدر شاندار، بنیادی کورسز ایسے زبردست کہ لوگ حیران تھے۔ اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی زندگی اور اس کے جو سہانے مستقبل ہے میں ان کو دیکھتا، میں نے اپنے مالک کی دعوت کو بالکل پیش کیا ہے، فوج کے اندر بھی اور پھر آ کے اپنی قوم کے اندر بھی، اور اس کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا وہی ہوا ہے الحمدللہ۔ مجھے اپنی اس قصے کے اوپر، اپنی کہانی کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر بہت ہی زیادہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ مالک نے چنا ہے اس پورے سسٹم کے اندر سے، اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 38 سال پہلے مجھے ہدایت دی ایمان خالص کی، اور یہ ایمان کی شمع اس علاقے کے اندر روشن ہوئی ہے جو انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جو بھی ایمان لائے گا خالص اللہ کے ہاں بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی نہیں ساتھ دے گا یا نہیں کوئی ایمان لائے گا تو اپنا نقصان کرے گا، ہمارا نقصان نہیں کرنا اس نے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ کا دین ہے، بالکل اسی انداز سے جب انشاءاللہ آگے بڑھے گا تو دیکھیے مخالفتیں بھی ہوں گی، اسی انداز سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اور سارے ادھیان باطل کو مالک سرنڈر کر دے گا، گھٹنے ٹیک جائیں گے، چاہے یہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، عیسائیت، ہندوازم ہو، سکھ ہوں، یا ان مسلمانوں کے فرقے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، سارے کے سارے سرنڈر ہوں گے، اور اللہ کا دین اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جن لوگوں کو دکھائے گا خوش نصیبوں کو، اور جو نہیں دیکھ سکیں گے ان کے لیے بھی مالک نے اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانے والے بہت کم ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کنارہ کشی اور کنی کترانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس انداز سے آگے نہیں بڑھتے ہیں جس انداز سے بڑھنے کا حق ہے، جس کی یہ مثال ہیں، یہ کردار ہیں قرآن کے۔ ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور بھی انبیاء، یوسف علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قصہ ہے، اس کو بہترین قصوں میں سے ایک قصہ کہا گیا، اور سننے والوں کو کہا گیا تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اس کے اندر۔ یہ واقعہ جس طرح سامنے آیا ہے، آج مخالفت کرنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں، توحید کو سن کے تمہارے دلوں کے اندر ہول اٹھتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے شرمندگی کے ساتھ، یہ سارے اسی طریقے سے شرمندہ ہوں گے۔ اور یہاں تو شرمندگی ہے، برحال جو اصلی اور بڑی شرمندگی ان کو آخرت میں ہوگی،
اس کا تو آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے اور جو کہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کی جب تک پشت پناہی نہیں ہوگی ساری تقریریں اور سارے لٹریچر اور ساری چیزیں بالکل بیکار چلی جائیں گی۔ عمل ہو، جو کہا جائے اس پر غور کیا جائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اس ایمان کو بڑھائے، اور جن کے دلوں میں اللہ کی عزت ہے ان کے دلوں میں ہماری عزت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور ہماری محبت پیدا کر دے، اور ان کے دلوں میں ہماری اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتے، تاکہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے مل کے اللہ کی اس دعوت کو ہم پیش کریں ہر جگہ۔ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جس طرح کہا گیا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے یہ مومن آپس میں بہت ہی زیادہ رحماء بینہم ہوتے ہیں، آپس میں بچھ جانے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور کافروں اور مشرکوں کے لیے ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے لیے سخت لوہے کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے جب تک کوئی جماعت نہیں اٹھے گی، جب تک کوئی جو مرد آگے نہیں بڑھیں گے جالے اللہ کے دین کے، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال ہم تو اپنا کام کرتے جائیں گے بھائی، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی تانے دے، کوئی عیب نکالے، جو مرضی کرے، وہ اپنے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔